جو اسے مقرر ہیں شریعت میں یا قرآن پاک میں وہ کل 6 ہیں، اور یہ 2 نوع پر مشتمل ہیں۔ نوع اول میں نصف، ربع، ثمن، اور نوع ثانی میں ثلثان، ثلث، سدس۔ پھر اعلیٰ تضعیف و تنصیب، یعنی دونوں میں کیا ہوتا ہے، دگنا بھی ہوتا ہے اور نصف بھی ہوتا ہے۔ یعنی نصف جو ہے وہ ربع ہیں، اور ربع کا نصف کیا ہے، ثمن ہے۔ اسی طرح ثمن کا تضعیف جو ہیں وہ ربع ہیں، اور ربع کا تضعیف نصف ہے۔ پھر ثلثان کا نصف جو ہیں ثلث ہیں، اور ثلث کا نصف سدس ہیں، اور سدس کا تضعیف ثلث ہیں، اور ثلث کا تضعیف ثلثان ہے۔ پھر آگے اصول پڑھے تھے، نمبر 1 یہ ہے کہ اگر ایک ہی کیا ہو جائے، ایک ہی فرض آ جائے ذوی الفروض میں سے، ٹھیک ہے، تو مسئلہ کس سے بنے گا، اس کے امنام عدد سے۔ یعنی نصف آ جائے مسئلے میں، صرف نصف۔ دیکھو بھائی، اگر صرف کیا آ جائے، ایک ہی حصہ آ جائے، چاہے نوع اول میں سے ہو چاہے نوع ثانی میں سے ہو، تو اس کے امنام عدد سے کیا ہوگا، مسئلہ بنے گا۔ اب دیکھو، خاتون مر گئی ہے، کو فاطمہ کا شوہر ہے، اور اس کا کیا ہے، چچا ہے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو شوہر کو کیا ملے گا جب اولاد نہ ہو، نصف، اور چچا کیا ہوگا، عصبہ، ٹھیک ہے۔ اب نصف آ گیا صرف، اور نصف کا نام عدد نہیں ہے، تو مسئلہ کس سے بنائیں گے، 2 سے۔ اس کو 1 مل جائے گا اور اس کو 1 مل جائے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ اسی طرح اگر ربع آ جائے صرف ہو، تو مسئلہ کس سے بنے گا، 4 سے بنے گا۔ جس طرح کے شوہر ہیں، شوہر کے ساتھ کیا آ جائے، بیٹا آ جائے، تو شوہر آ گیا، 7 اولاد بھی ہیں، شوہر کو کتنا ملے گا، ربع۔ بیٹا کیا ہوگا، عصبہ بنفسی۔ مسئلہ کس سے بنے گا، ربع کا نام عدد کیا ہے، 4۔ مسئلہ 4 سے بن جائے گا۔ 4 کا ربع کتنا ہے، 1۔ 3 کس کو مل جائیں گے، اگر ثمن آ جائے مسئلے میں، تو مسئلہ 8 سے بنے گا۔ جس طرح کے بیوی ہیں، اور بیٹا ہے، تو جب بیوی کے ساتھ اولاد آ جائے تو مسئلہ بیوی کو کتنا ملتا ہے، ثمن، اور بیٹے کا عصبہ ہوگا۔ جب ثمن آ جائے صرف، تو مسئلہ کس سے بنتا ہے، 8 سے۔ 1 اس کو مل جائے گا، 7 اس کو مل جائیں گے۔ آگے دوسرے نوع کے، اگر ماں آ جائے، اور ادھر کیا آ جائے، بیٹا آ جائے یا بیٹی آ جائے، تو ماں کو کیا ملے گا، سدس، اور بیٹا عصبہ ہوگا۔ مسئلہ کس سے بنے گا، 6 سے۔ 1 اس کو مل جائے گا، 5 اس کو مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر ثلثان آ جائے، 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، 7 کیا آ گیا، چچا آ گیا، ٹھیک ہے۔ 2 بیٹیاں جب 2 تو کتنا ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے، اور یہ عصبہ ہو جائے گا، نمیتا ہونا۔ اب مسئلہ کس سے بنے گا، ثلثان آ گئے، 3 سے بنے گا۔ کس سے بنے گا، 3 سے۔ 2 کس کو مل جائیں گے، بیٹیوں کو، اور 1 چچا کو۔ اسی طرح اگر ثلث آ جائے صرف، جیسے ماں ہے، ثلث سے بناتے ہیں، چچا لکھ دو یہاں پہ، یہ عصبہ ہو جائے گا، اور اس کو ثلث مل جائے گا ماں کو، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کس سے بنے گا، 3 سے۔ ماں کو 1 مل جائے گی، اس کو 2 مل جائیں گے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو نوع اول میں سے 1 آ جائے یا نوع ثانی سے، تو اس کے امنام عدد سے کیا کریں گے، مسئلہ بنائیں گے۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثُ،
وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه كستة هي مخرج للسدس ولضعفه ولضعف ضعفه. جب دو آ جائے ایک ہی نوع کے یا تین آ جائے مسئلے میں ایک نوع کے، ٹھیک ہے، پس ہر عدد جو کیا ہوگا مخرج ہوگا لجزء اسے کا، پس یہی عدد کیا ہوگا مخرج ہوگا دگنے کا اور دگنے کے دگنے کا، یعنی اس اسے کے دگنے اور اس کے دگنے کے دگنے کا. مطلب یہ ہے کیا گیا، مطلب ہے سدس آ گیا، ثلثان آ گئے اور ثلث آ گیا، تو مسئلہ کس سے بنے گا 6 سے، ٹھیک ہے، کیونکہ سدس بظاہر اگرچہ کیا ہے چھوٹا ہے، حقیقت میں چھوٹا ہے لیکن بظاہر کیا ہے بڑا ہے، تو سدس سے مسئلہ بنائیں گے 6 سے، اور 6 کا دگنا کیا ہے ثلث ہے، اور وہ ثلث کا دگنا کیا ہے ثلثان ہے. سمجھ آ گیا؟ 6 کا دگنا کیا ہے ثلث اور ثلث کا دگنا کیا ہے ثلثان. تو پھر بھی کس سے بنائیں گے مسئلہ 6 سے بنائیں گے. اصول نمبر 2 فَكُلُّ عَدَدٍ پس ہر عدد یکون مخرجا لجزء جو مخرج ہو کسی حصے کا، فذلك العدد پس یہی عدد ایضاً یکون مخرجا لضعف ذلك الجزء کیا ہوگا مخرج ہوگا اس حصے کے دگنے کا. سمجھ آ گیا بھائی؟ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ اور اس کے دگنے کے دگنے کا، مطلب یہ سدس آ گیا، ثلث آ گیا، ثلثان آ گئے، تو مسئلہ 6 سے بنے گا. اور ثلث جو ہے یہ دگنا ہے سدس کا، اور ثلثان ثلث کا دگنا ہے، تو پھر بھی کیا ہوگا یہی مخرج کیا ہوگا، یعنی اسی مخرج سے مسئلہ بنے گا. کا ستۃ جس طرح 6 ہیں، یہ مخرج للسدس یہ مخرج ہے کس کا 6 کا. وَلِضَعْفِ اور اس کے دگنے کا بھی مخرج ہے، دگنا کیا ہے ثلث ہے. وَلِضِعْفِ ضِعْفِ اور اس کے دگنے کا بھی کیا ہے مخرج یعنی ثلثان کا. وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ اب دوسرا اصول بیان کر رہے ہیں کہ ایک نوع کی کیا جائے نصف آ جائے پہلے نوع کے بِكُلِّ ثانی اور یہ مل جائے دوسرے نوع کے تمام کے ساتھ، اور بِبَعْضِهِ یا بعض کے ساتھ، تو مسئلہ کس سے بنے گا فَهُوَ مِنْ 6 سے مسئلہ بنے گا. دیکھو بھائی اگر ایک نوع کے نصف آ جائے نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ، تو مسئلہ کس سے بنے گا 6 سے. کس سے بنے گا 6 سے. وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ ثَانِي اور اگر 4 مل جائے نوع ثانی کے تمام کے ساتھ، اور بِبَعْضِهِ یا بعض کے ساتھ، فَهُوَ مِنْ 12 تو کس سے مسئلہ بنے گا 12 سے. صورت بنانی ہے اس کی کہ جب نصف آ جائے کس کے ساتھ ہو نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ. دیکھو بھائی شوہر آ گیا اور شوہر کے ساتھ کیا گئی ماں، ٹھیک، تو ماں کو کتنا ملے گا ثلث ملے گا نا، ٹھیک ہے. شوہر کو نصف ملے گا، شوہر ہیں اور ماں ہیں، تو شوہر کو نصف مل جائے گا اور ماں کو ثلث ہو، ٹھیک ہے. مسئلہ کس سے بنے گا نصف آ گیا نوع سے بعض نوع ثانی کے ساتھ ہو، تو مسئلہ 6 سے بن جائے گا. 6 کا نصف کتنا ہے 3 اور ثلث کیا ہے 2، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کیا آ جائے نصف آ جائے کس کے ساتھ ہو سدس کے ساتھ ہو یا ثلثان کے ساتھ ہو، تو پھر بھی مسئلہ کس سے بنے گا 6 سے بنے گا. کس طرح کہ ایک طرف کیا آ گیا شوہر آ گیا، شوہر، اور ایک طرف کیا آ گیا ایک اخیافی بائی آ گیا. کیا آ گیا اخیافی بائی. تو اخیافی بائی کو کہ ایک کو تو کتنا ملتا ہے سدس ملتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اخیافی بائی ایک کو تو کتنا ملتا ہے سدس. تو اب پہلے نوے کا نصف اور دوسرے نوے کا سدس، مسئلہ کس سے بنے گا 6 سے. 3 ان کو مل جائے گے اور ایک اس کو مل جائے گا.
جی یہ اس کو دو ملے سورہ گا، مطلق میں سے نہیں ہے ایک ملے گا شوہر ہاں شوہر سورہ مطلق میں سے تو نہیں ہے نا کس میں سے یعنی کہ باپ دادا اس میں سے نہیں ہے نا یا کس میں سے اصول میں سے نہیں ہے نہیں اصول میں سے کدھر ہے نفروں میں سے نا اصول میں سے سمجھ آ گیا بھائی اسی طرح اگر نصف آ جائے کس کے ساتھ ہو ثلثان کے ساتھ ہو ثلثان کے ساتھ نصف کس طرح آئے گا شوہر آ جائے اور اختین لی ابین و امین آ جائے حقیقی دو بہنیں آ جائیں ہاں ان کو پھر ثلثان مل جائے یہ شوہر ادھر آ جائے گا اس کو نصف ادھر شوہر آ جائے گا دو حقیقی بہنیں آ جائیں اور دو حقیقی بہنیں اخت لابین و اختان لابین و امین شوہر کو نصف تو مل جائے شوہر کو نصف مل جائے گا اور اس کو ثلثان سبحان اللہ تو مسئلہ کس سے بن جائے گا 6 سے 3 اس کو مل جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ اولیاء ہے ٹھیک ہے جی آگے اول آ رہا ہے وہ آ رہے ہیں اب دیکھو اگر نوائے اول سے کیا جائے روبو آ جائے نوائے ثانی کے کلو یا باس کے ساتھ تو مسئلہ کس سے بنے گا 12 سے دیکھو بھائی شوہر آ گیا اور شوہر کے ساتھ کیا گیا یعنی ماں آ گئی ٹھیک ہے شوہر آ گیا اور بیٹا آ گیا اور ماں آ گئی بیٹا ماں تو صرف شوہر کو کیا ملے گا روبو کیونکہ بیٹا آیا ہے اسبا اور اس کو کتنا ملے گا سدس بیٹا ہے نا ساتھ ٹھیک ہے تو مسئلہ کس سے بن جائے گا 12 سے شوہر جب آ جائے ساتھ تو ماں کو ثلث الباقی نہیں ملتا وہ جب باپ ساتھ ہو ٹھیک ہے تو لہذا شوہر کو کیا ملے گا روبو مسئلہ کس سے بن جائے گا 12 سے 12 کا روبو 3 3 4 12 سدس کیا ہے 12 کا 2 باقی کتنا ہے 7 سمجھ آ گیا بھائی اسی طرح اگر روبو کس کے ساتھ آ جائے ثلث کے ساتھ آ جائے یہاں پر بیوی ہیں اور 2 کیا ہیں 2 حقیقی کیا ہیں بہنیں ہیں اختان لابین و امین اس لیے اختار لکھ لے ٹھیک ہے تو بیوی کو کیا ملے گا اولاد نہیں ہے روبو اور اس کو ثلثان اب صحیح ہے ٹھیک ہے مسئلہ کس سے بنے گا 12 سے 12 کا 3 مل جائے گا 4 3 12 اور اس کو کتنا ملے گا ثلثان 6 سمجھ آ گیا بھائی اسی طرح اگر روبو کے ساتھ کیا جائے ثلث آ جائے ماں آ جائے ٹھیک ہے ماں آ گئی اب جب ماں آ گئی تو بیوی کو تو روبو مل جائے گا اور ماں کو کیا ملے گا ثلث تو مسئلہ کس سے بنے گا 12 سے سمجھ آ گیا بھائی اس طرح سمن آ جائے اور سمن کے ساتھ نوائے ثانی کے کلیہ بعد بیوی آ گئی ٹھیک ہے اور ساتھ کیا آ گئے کسی بیٹی ٹھیک ہے آئیں گی تو سمن ملے گا تو سمن تو ملے گا نا چلو 2 بیٹیاں کر لیتی ہیں تو اس کو سمن مل گیا اور اس کو کتنا مل جائے گا ثلثان سمجھ آ گیا بھائی مسئلہ کس سے بنے گا مسئلہ بنے گا 24 سے کس سے بنے گا کیونکہ نوے اول کا سمن جب نوے ثانی کے کلیہ باس کے ساتھ مطلب کس سے متا ہے 24 سے 24 کا سمن کتنا ہے 3 8 3 24 ثلثان کتنا ہے 3 8 16 ملے گا سمجھ آ گیا یس آپ ذرا عبارت دیکھ لیں وَإِذَا اخْتَلَطَ الثَّمَنُ بِكُلِّ ثَانٍ أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24 اور جب 8 مل جائے سمن نوائے ثانی کے تمام کے ساتھ ہو جب سمن مل جائے نوائے ثانی کے کل یا باس کے ساتھ تو اس صورت میں مسئلہ کس سے بنے گا 24 سے کس سے بنے گا دوبارہ دیکھو عبارت ہو وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ جب آ جائے 2 یعنی 2 کی آ جائے مخرج آ جائے یا 3 مخرج آ جائے وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ اور یہ تینوں کیا ہو ایک ہی نوع سے ہو فَكُلُّ عَدَدٍ پس ہر عدد يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزٍ جو مخرج ہو کس کا حصے کا فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ تو یہی عدد جو ہیں وہ مخرج ہوگا اس حصے کے دگنے کا اس حصے کا دگنا
वलियज़ियफ़ ज़ियफ़ी, और दुगने का कसीतती, जिस तरह के चे, हिया मखरजुल लिस्सुदुस, ये मखरज है किसका? चे का। वलियज़ियफ़ी, और चे के दुगने का भी क्या है? मखरज है। वलियज़ियफ़ ज़ियफ़ी, और चे के दुगने का भी क्या है? मखरज है। वइज़ा इख्तलत निस्फ़ु मिनल अव्वल बिकुल्लि सानि व बिबाज़ी, और जब निस्फ़ मिल जाए पहले नवे का दूसरे नवे के कुल और बिबाद, या किसके साथ हो? बास के साथ, फ़हुवा मिन सित्ततिन, तो मसला किससे बनेगा? 6 से। वइज़ा इख्तलत रुबो बिकुल्लि सानि, और जब रुबो मिल जाए बिकुल्लि सानि दूसरे नवे के तमाम के साथ, और बिबाद, या किसके साथ हो? बास के साथ, फ़हुवा मिन इतना अशरा, किससे बनेगा? 12 से। वइज़ा इख्तलत समनो बिकुल्लि सानि, और जब क्या हो जाए? सोमन मिल जाए नवैसानी के तमाम के साथ, और बिबाद, या किसके साथ हो? बास के साथ, फ़हुवा मिन अर्बातिन व इश्रीना, तो किससे बने? 54। एक मसला और है कि अगर सिर्फ असबात आ जाए तो असबात की तादाद से मसला बनेगा। यानी अगर मसले में सिर्फ क्या आ जाए? असबात आ जाए, तो मसला किससे बनेगा? असबात की तादाद से। मतलब 2 बेटे आ गए तो किससे बनेंगे? 2 से। एक बेटी आ गई और 7 बेटा आ गया, तो फिर भी बेटी क्या होगी? असब हो जाएगी बेटे की वजह से, तो फिर भी मसला किससे बनेगा? क्या कहता है? ज़ौज है, बाप है, माँ है। अब औलाद नहीं है, औलाद नहीं तो शोहर को कितना मिलता है? निसब मिलता है। बाप क्या होता है? असबा होता है, और माँ को सुलुसुल बाकी मिलता है। क्या मिलता है? सुलुसुल बाकी। मसला किससे बनेगा? सुलस भी आ गया और निसब भी आ गया, 6 से। हाँ यस सर। तो बाप की सुलस से माँ को सुलस मिलेगा। 3 बाकी है ना, तो 3 का सुलस तो क्या है? 1, और 2 किसको मिल जाएंगे? बाप को। समझ आ गया मसला? ओए समझ आ गया? यस सर।